أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں پرکیف محفل میں، پر نور محفل میں، سحر کے اس موقع پہ، رحمت رمضان میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، یہ رمضان فضیلتوں کا جہان ہے، یہ رمضان رفعتوں کا آسمان ہے، یہ رمضان مغفرتوں اور بخششوں کا نشان ہے، یہ رمضان نعمتوں کی کان ہے، اور یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے.
اس بات کو ذرا سمجھنے اور سوچنے کی نظری ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کتنا بڑا عظیم کرم کیا ہے، ہم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ یقین مانیے ناظرین، یہ پوری زندگیاں اللہ کے حضور سجدے میں گزر جائیں تو کم ہیں، یہ پوری زندگیاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے کرتے گزر جائیں تو کم ہیں۔ یہ سانسوں کی جو ڈور ہے نا ناظرین، اس ڈور میں ہر وقت اللہ کا ذکر چلتا رہے تو کم ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم، اس کی عطا، اس کی مہربانیوں، اس کے فضل کا ہم کسی صورت بھی احسان اس احسان کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے جو پروردگار نے اپنے حبیب کے صدقے سے ہم پہ کیا ہے۔ کہ یہ رمضان ناظرین، فضل خداوندی کی نوید اسی رمضان میں ہے، اللہ کے حضور غلامی کی تجدید اسی رمضان میں ہے۔ یہی رمضان روزوں کی صورت بخشواتا ہے اور یہی رمضان قرآن کی صورت پال لگواتا ہے۔ اسی رمضان میں غمخواری کا صلہ جنت ہے اور اسی رمضان میں نوافل کی کثرت باعث رحمت ہے۔ اسی رمضان میں کریم کی طرف سے کرم کی 5 تاک راتیں عطا ہوئیں۔ اسی رمضان میں شب قدر کی صورت 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کی ساعتیں عطا ہوئیں۔ ناظرین کرام، اسی رمضان میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اسی رمضان میں کرم کی انتہا کا نزول ہوا۔ یہی رمضان ہم گناہ گاروں کا، سیاہ کاروں کا سہارا ہے اور یہی رمضان گناہوں کے سمندر میں غرق ہونے والوں کا کنارہ ہے۔ ناظرین کرام، اس لطف و کرم کی، یعنی یہ جو لطف و کرم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کیا، ذرا سوچئے کہ اس لطف و کرم کی انتہا کو ذرا محسوس کیجئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہم پر کرم کی عظیم برکھا کو برسایا اور ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو شب قدر میں نیکیوں کا بمپر پرائز حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ مبارک ہو ان کو جو شب قدر میں اللہ کے حضور جھکے چلے آتے ہیں۔ اسی رات فرشتے بھی شوق دیدار میں ان کی طرف کھچے چلے آتے ہیں اور آسمان سے قطار در قطار اتارے جاتے ہیں کہ شب قدر میں ہی ناظرین فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر کنکریوں سے زیادہ تعداد میں اترتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والوں، تلاوت قرآن پاک کرنے والوں اور قیام و سجود کرنے والوں کے گھروں میں پھرتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں وہ مومنین اور مومنات کے اوپر، رحمت خداوندی کو برساتے ہیں عبادت کرنے والوں کے سر پر، اور ناظرین کرام مصافحہ بھی کرتے ہیں وہ نیکوکاروں سے، عرضیاں بھی وصول کرتے ہیں وہ اللہ کے پیاروں سے۔ ذرا سوچئے، میں اس وقت آپ کو ایک بلا تمثیل بات عرض کروں کہ جتنے فرشتوں کی تعداد اس پوری دنیا میں، اس کائنات میں شب قدر کے موقع پہ اتاری جاتی ہے ناظرین، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی مجھے بتائیے کہ کنکریاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس دنیا میں گن سکتا ہوں تو یہ ممکن نہیں۔ ارے دنیا تو چھوڑیے صاحب، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ کسی میں ایک ملک کی کنکریاں گن سکتا ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ارے ملک بھی چھوڑیے، کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں کسی شہر کی کنکریاں گن سکتا ہوں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ بھی دعویٰ کرے کہ میں کسی علاقے کی کنکریاں گن سکتا ہوں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ تعداد کے اعتبار سے فرشتے جو اس دنیا میں اتارے جاتے ہیں ان کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے صاحب کہ دنیا میں جتنی کنکریاں ہیں اس سے زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس دنیا میں شب قدر کے موقع پر اتارتا ہے۔ اب وہ کرتے کیا ہیں صاحب؟ دیکھیں کمال بات تو یہ ہے نا کہ اللہ آپ سے کتنا لاڈ کرتا ہے، کتنا ناز کرتا ہے اپنے بندوں سے، کہ جب ایک گناہ گار اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اس تیقن سے کہ میرا رب مجھ پر کرم کرے گا، میرا رب مجھے معاف کر دے گا، میرا رب میری بخشش کر دے گا، میرا رب میرا پالن ہار ہے، وہ میرے گناہوں سے صرف نظر کرے گا اور میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ کے میرے دامن کو کرم سے بھر دے گا، تو جس وقت بندہ ناظرین اللہ کے حضور شب قدر حاضر ہوتا ہے تو ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈیوٹی پر مامور کرتا ہے کہ جا کر میرے بندوں کو دیکھو کہ کون رکوع میں ہے، کون سجود میں ہے، کون میرے کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، کون ذکر و اذکار کرتا ہے، کون اپنے سجدوں کو طویل کرتا ہے۔ تو ان گھروں کا رخ فرشتے کرتے ہیں اور کس کی مائیت میں، کس کی امامت میں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں تشریف لاتے ہیں ناظرین۔ اور کمال یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ ان گھروں پر جاتے ہیں
ان گھروں پر صرف جاتے ہی نہیں ناظرین بلکہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور صرف ملاقات ہی نہیں کرتے بلکہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جس طرح سے ہم یہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے ساتھ جب ہاتھ ملاتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو اس مصافحے کا ایک لمس محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرم کرتا ہے اپنے محبوب کے امتیوں پر کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی مائیت میں تشریف لاتے ہیں اور ان تمام عبادت گزاروں سے باقاعدہ جا کر مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو آج کی رات ناظرین ظاہر ہے یہ کل انشاءاللہ ممکنہ شب قدر آئے گی، کل انشاءاللہ تاک رات ہوگی، یہ ساری راتیں بڑی عظیم ہیں، لیکن جو شب قدر ہے ناظرین اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ فرشتوں کا باقاعدہ اس رات نزول ہوتا ہے خاص مقصد کے تحت، یعنی یہ رات کرم کی رات ہے، یہ رات عطاؤں کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ رات اپنے ماضی پر شرمسار ہونے کی رات ہے، یہ رات رب کو منانے اور اپنے آنسوؤں کو بہانے کی رات ہے، یہ رات اپنی انا کو فنا کرنے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور ڈھیر کرنے کی رات ہے، یہ رات اپنی گردن میں سے سریا نکال کر اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنانے کی رات ہے، یہ رات روٹھے ہوئوں کو منانے اور ٹوٹے ہوئے تعلق کو بنانے کی رات ہے، یہ رات شیطان سے تعلق توڑنے اور رحمان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلق جوڑنے کی رات ہے، یہ رات قرآن کو اپنانے اور قرآن ہی کو اپنا منشور حیات بنانے کی رات ہے۔ ناظرین کرام، یعنی جو شب قدر میں اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھک جائے، اس تیقن کے ساتھ کہ ہمارا پالنہار ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا، تو یقین رکھے کہ وہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شب قدر کی ناظرین فضیلتوں کا کیا ہی کہیے کہ اس رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اسی رات حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا ہوئی، یعنی ان کی جو تخلیق کی ابتدا ہوئی، اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اسی رات بندوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، اسی رات میں آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اسی رات ناظرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس رات میں رزق، بارش، زندگی، یہاں تک کہ اس سال حج کرنے والوں کی تعداد لوح محفوظ سے نقل کر کے فائلیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ اس رات میں ناظرین لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن پاک نازل ہوا، اسی رات یعنی دعائے خیر جب بندہ کرتا ہے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھ کے نیز یعنی اس رات شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی رات کے لیے ناظرین ہمارے آپ کے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم ہو گیا۔ قربان جاؤں 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ، کروڑ مرتبہ قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ یہ مدنی سرکار کا صدقہ ہے ناظرین کہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے مغموم ہوا تھا کہ میری امت کی اتنی عمریں نہیں ہیں، میری امت کو اتنی نیکیاں نہیں ملیں گی۔ صحابہ مغموم تھے، آنکھیں تیر ہو گئی، یعنی آنکھیں آنسوؤں سے تیر رہی تھیں۔ تو عالم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مغموم ہونا پسند نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ جو بندہ اس رات میں کھڑے ہو کر اپنے رب کو منا لے گا، اللہ تعالیٰ 83 برس اور 4 مہینے سے زیادہ اس کو عبادتوں کا ثواب عطا کر دے گا۔ ناظرین کرام، حدیث شریف میں وارد ہوتا ہے کہ اس رات میں طلوع فجر تک شیطان نہیں نکلتا اور نہ کسی کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر سکتا ہے۔ دیگر راتوں میں رحمتیں اور برکتیں، آفات و مصیبتیں دونوں نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن شب قدر میں سعادتیں، رحمتیں اور انعامات ربانی ہی کا نزول ہوتا ہے۔ شب قدر کی رات ناظرین ساری کی ساری فضیلت کی رات ہے، لہٰذا تیاری کیجئے صاحب، اپنی یوں سمجھیے کہ اپنی محنتوں کو مزید مجتمع کیجئے، اپنی کمر کو مزید مضبوط کیجئے۔ کل انشاءاللہ پاکستان کے اندر ممکنہ شب قدر ہے، تاک رات ہے، 27ویں شب ہے، 34 تاک رات ہے، اس کے بعد صرف ناظرین ایک تاک رات رہ جائے گی۔ نہ معلوم کس کو معلوم، کون جانے کہ کون جیے اور کون مرے، لیکن یہ بات ضرور ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، وہ رب مان جاتا ہے، بہت آسانی سے مان جاتا ہے، اس کو منانے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں وہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ دل کے اندر اٹھنے والی جو سوچ ہے، وہ جو ایک اپچ ہے، وہ اس کو سنتا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ندامت کا اشک بہانا ہے،
اور اس کو منانا ہے. بس ندامت کا اشک بہ جائے گا ناظرین، وہ مان جائے گا انشاءاللہ. تو اپنے آپ کو مضبوط کیجئے اور اللہ کی راہ میں انشاءاللہ پیش ہو کر نہ صرف اپنے لیے، پورے پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت پہلی مرتبہ تشریف لائیں اور میں نے خاص طور پہ ان سے درخواست کی تھی اور انہوں نے ظاہر عزت افزائی کی اس پروگرام کی. ہمارے درمیان موجود ہیں، ممتاز شاعر ہیں، ممتاز ادیب ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، مصنف ہیں، استاد ہیں، علمی اور روحانی شخصیت ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نظامی صاحب. افطار میں تو آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کا شکریہ تشریف لائے. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں. آپ کو بھی خوش آمدید. اور میرے ساتھ میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز قوال، پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. وعلیکم السلام. تو جناب ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید اور آغاز کرتے ہیں گفتگو کا ناظرین. شب قدر اور نزول قرآن بڑا ہی پیارا موضوع ہے. آپ نے ہمارے ساتھ اس لیے بھی رہنا ہے کہ ظاہر علم میں اضافہ ہوگا، لیکن اس لیے بھی رہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شب قدر کو ہمیں منانا کیسے ہے، اور ظاہر وہ علماء کرام بتلائیں گے ہمیں. اور نزول قرآن ظاہر اس کی ایک خاص اٹیچمنٹ ہے، تو قرآن کی فضیلت، اس کی اہمیت کے بارے میں بھی پتہ چلنا چاہیے، جس کو اٹھا کر ہم نے طاقوں میں سجا کے رکھ دیا ہے. پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں. میرا خیال ہے سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ شب قدر کی اہمیت، اس کی فضیلت قرآن کی روشنی میں لوگوں کو بتائیے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، آپ جس دل سوزی کے ساتھ اہلیان اسلام کو، امت مسلمہ کو قرآن کی طرف دعوت دے رہے تھے، جی چاہتا تھا کہ آپ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں. اللہ اکبر. آپ بزرگ ہیں، بس شرمندہ نہ کیجیے جی. یہ بات ہم سب پر واضح ہے کہ قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. ادھر رمضان کا چاند نظر آیا، ادھر پروردگار عالمین نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. واہ. اس مہینے کو معمولی مت سمجھنا، بالکل ٹھیک. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. یہ اس کتاب ہدایت کے نزول کا مہینہ ہے جس میں انسانیت کی سرفرازی کے سارے سامان اول و آخر سمو دیے بالکل گئے ہیں. اب رمضان کی ساری عظمتیں روزے داروں کو اسی حقیقت کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ در بدر بھٹکنے کی بجائے میرے پاس آؤ. بالکل ٹھیک. اور اسی لیے شب قدر اتار. میں اعلان کر رہا ہوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کا اکمال، نعمت کا اتمام، سب کچھ قرآن کریم کے نزول کے ساتھ اولاد آدم کو نصیب ہوا ہے. آج کی جس رات کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، جو کل شب قدر ممکن آپ سامنے کھڑی ہے، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. کہ تعین تو نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک. اس تعین کو سامنے رکھ کر اہل ایمان کو متوجہ کیا گیا کہ تمہیں اس مہینے میں یہ عظمتوں والی رات میری طرف سے انعام میں مل رہی ہے، اس کی قدر کرو. یہ رات کتنی اہم ہے. اعلان ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے یقیناً ہم نے جیسے کہا نا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ. ہم نے اتارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. اللہ. اس رات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو قدر والی، عظمت والی، بڑی مرتبت والی رات میں اتارا. ما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو
یہ قدر والی رات کیا ہے، یہ عظمتوں والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہے یہ ایک رات، لیکن اللہ کے ہاں تمہیں کیا مرتبہ و مقام دلاتی ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ برابر نہیں کہا کہ 83 سال، نہیں، خیر من الف شہر۔ اور اس رات کی عظمتیں اس وقت اور دوبالا ہو جاتی ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کہ اس رات میں اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے اذن سے فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی معیت میں اترتے ہیں۔ اور پھر یہ جو برکتیں فرشتوں کے ساتھ آئی ہیں یہ ساری رات رہتی ہیں۔ من کل امر سلام، سبحان اللہ، ہر طرف سے سلامتی کا پیغام آ رہا ہو، کیا کہنا، سلامتی کے ہی اشارات اور احکامات انسان کو مل رہے ہوتے ہیں۔ رات ایک ہے لیکن اس میں پروردگار عالمین نے اپنے بندوں کے لیے جو انعامات اتارے ہیں، رات کی ابتدا سے لے کر یا حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی کی رات، یہ برکتوں کی رات تمہارے درمیان موجود رہتی ہے۔ یعنی مغرب کے فوراً بعد ہی منادی پکارنا شروع کر دیتا ہے؟ جی، رات شروع ہوئی، آغاز ہوا رات کا۔ کیسی پکار ہوتی ہے ذرا بتائیے؟ کہ صدائیں آتی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے سلامتی کا پیغام لے کر ایک ایک کے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ کام تھوڑا اجر زیادہ، واہ، محنت کم مزدوری زیادہ، مزدوری زیادہ۔ تم ایک رات اس پروردگار عالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، وہ تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ کیا کہنے۔ اور اس اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ جو بندہ مومن کے کانوں میں صدا گونجنی چاہیے وہ یہ کہ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار بن گیا۔ واہ، جس رات کو یہ قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ جس ذات کو جبریل امین علیہ السلام نے آ کر یہ قرآن دیا وہ امام المرسلین ہیں۔ لہذا اے بندہ مومن، آج اس عظیم رات کی صورت میں تمہیں جو اللہ کی نعمت عظمیٰ میسر آ رہی ہے، اس کو اگر تم اپنے سینے میں بسا لو گے، اس کی کرنوں میں، اس کے نورانی جھرمٹ میں تم اپنے آپ کو لے جاؤ گے تو تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں بھی کتنی عظمتوں سے نوازے گا۔ ہماری تمام تر عظمتوں کا راز قرآن سے منسلک ہونے۔ کیا کہنا ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا مجھے ایک اس خیال کو سوچتے ہوئے مجھے بہت لطف آتا ہے اور بڑا کیف آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات، جو کچھ ملا انہی کے صدقے ملا، جو کچھ ملے گا ان کے صدقے ملا، لیکن جو خاص طور پر میں چاہتا ہوں یہ بتائیے کہ شب قدر جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرنے کی وجوہات کیا بنی، یہ ذرا سننے والوں کو۔ جی بالکل جنید صاحب، سب سے پہلے تو یہ اللہ ہی کا حوصلہ ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، ورنہ کہاں کوئی محبوب دیتا ہے کسی کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص کیفیت میں جب بھی آسمان کو دیکھا یا جب بھی آپ کے قلب اطہر پر ہلکا سا بوجھ بھی پڑا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام سے نوازا۔ اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ آسمان کی طرف بار بار دیکھتے ہیں۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی نورانی محفل میں حوصلہ افزائی کے لیے اور اعمال صالحہ میں تشویق کے لیے ایک واقعہ سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام شمعون تھا۔ 1000 مہینے ان پر ایسے گزرے کہ وہ دن میں کمر بستہ ہو کر محو جہاد رہتے تھے اور رات میں وہ قیام کرتے تھے بارگاہ الہی میں۔ اللہ، پرانے وقتوں میں عمریں زیادہ ہوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کا مفہوم ہے کہ میری امت کی اوسط عمریں 70-80 سال ہیں، ظاہر کم ہو گئیں، حوصلے بھی کم ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کو یہ
خیال ہوا اور بعض نے آپ کی خدمت میں یہ عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تو زندگیاں بھی کم ہیں بالکل ٹھیک، اور ہمارے کچھ بیماری کی نظر ہو جاتا ہے، کچھ کام دھندوں کی نظر ہو جاتا ہے، تو ہم میں اجر کو تو نہیں پہنچ سکیں گے. ہائے ہائے، اور وہ تو اجر میں آگے نکل جائیں گے. جی ہاں. اب یہ وہ موقع ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی گوارا نہیں ہوتا کہ ان کے امتی کسی بھی مرحلے میں پیچھے رہ جائیں. واہ، ان کو نوازنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطیہ خاص عطا کیا. اب دیکھیے رمضان المبارک کا جب نزول ہوا اور اس کا فرضیت ہوئی تو فرمایا گیا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بالکل فرض کیے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ نعمت دی گئی کہ جس کے ساتھ بطور خاص بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی یہ نہیں دی گئی اس سے پہلے کسی کو، یہ نہیں دی گئی. واہ واہ، اور کیا نعمت ہے جی کہ یعنی ہر سال اس کا اعادہ ہوتا ہے. واہ، اور اس کو پھیلا کے رکھا گیا. صوفیاء کا کہنا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے نا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرو، بھئی اللہ کے رسول کی زبان سے یہ نکلا ہے. ہمارے لیے تو پورا آخری عشرہ ہی شب برات ہے. واہ واہ واہ، شب قدر، شب قدر، واہ واہ واہ. اور جو شب قدر ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہیں اس میں بھی انعامات خاص ہمارے لیے منتظر ہیں. واہ واہ. شب قدر کی فضیلت قرآن کریم کی وجہ سے، بے شک قرآن کی فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے نہیں. یہ سارا عمل ایسا ہے، وہ جو وحی الہی کا سلسلہ انوار واہ منتقل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو خاتم النبیین ہیں، اس میں اب ایک خدا ہے، ایک جبریل ہیں، ایک رسول اللہ کا قلب اطہر ہے، ایک لوح محفوظ ہے، ایک مکہ مکرمہ ہے، ایک رمضان ہے، اور ایک رات ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنا. اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو قدر و منزلت میں کمتر ہے؟ اللہ اکبر. جس کی جس سے نسبت ہے وہ جس سے جس کی نسبت ہے. یعنی یہاں ساری تجلیات اور انوار مرتکز ہو کر ایک نقطے میں سمٹ آئے. اچھا ایک چیز اور، میں چونکہ آپ نے گفتگو میں فرمایا، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا تھوڑا سا کامنٹ فرمائیے. یہ صحابہ کی جو سوچ تھی، دیکھیے کیسی کمال اور کیسی انمول سوچ ہے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اجر میں آگے نکل جائیں گے. جی بالکل. یعنی دیکھیے اجر میں آگے بڑھنے کی خواہش ہے، دنیا میں آگے بڑھنے کی خواہش نہیں. اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے. کیا سوچ؟ بہت اہم بات ہے یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو مطلب آج ہمارے بہت سارے مسائل کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان میں ایک نظر دیکھ لینا ایسی نعمت ہے کہ جو غیر معمولی دل اور دماغ کے انقلاب کا سبب بنتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. ترجیحات کا تعین منشاء رسول اور رضا الہی سے ہوتا ہے. واہ واہ واہ. ایسے میں ان کے لیے سب سے زیادہ قابل رشک چیز ہی یہ رہ جاتی ہے کہ ہم قرب خداوندی میں کیا جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور ہم سے کوئی آگے نہ نکل جائے. اللہ اکبر. کسی نوعیت کا کوئی اور کمپٹیشن ہمیں نظر نہیں آتا صحابہ کرام کی زندگیوں میں، سوائے اس کے کہ نیکی میں آگے بڑھیں. یہ وہ فیض یافتگان بارگاہ رسالت ہیں جو معیار ہیں. 1450 برس پہلے ڈاکٹر صاحب معیار یہ تھا، اور 1450 برس بعد معیار کچھ اور ہو گیا. آج ہم دنیا میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. کسی سے کہیں نیکیوں میں کہیں گے جی آرتھوڈاکس ہیں، پرانی باتیں ہیں، آگے کی بات کریں، آگے زمانہ بالکل ایسا، وہاں معیار کچھ اور تھا. یہ دیکھیے قرب قیامت کی نشانیاں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ کامل ہمارے لیے بتایا. بے شک. میں تو کہتا ہوں کہ جو اس صحبت فیض مآب میں چند ساعتیں بیٹھا ہے، ہمارے لیے تو وہ بھی اسوہ ہے. کیا کہنے. اچھا ایک اور بات بتائیے ذرا، ایک اور ضمناً سوال کہ کیا یہ نہیں لگتا ہمیں کہ یہ بھی بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت پر کتنا بڑا کرم ہے کہ پرانی امتوں میں بڑی مشقتیں اور پھر مشقتوں کے بعد چھوٹی سی لغزشیں اور بڑے بڑے عذاب، اور یہاں دیکھیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بس بندہ آ جائے. یہ جو ایک رات ہے یہ کتنے کرم والی رات ہے. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے ہمیں امت وسط قرار دیا، اخرجت للناس، ٹھیک ہو گیا.
دوسرا معاملہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی شفقت کا، رحمت کا اور محبت کا سلوک فرمایا ہے جیسے لاڈلوں سے ہوتا ہے. ایسا ہی لاڈلوں سے ہوتا ہے، اور لاڈلی امت ہے. جی ہاں، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم منتخب ترین افراد ہیں. وہ بنی اسرائیل تھے نا، وہ لاڈلی ترین قوم اپنے آپ کو، اور آج بھی کہتے ہیں ایسا ہی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہے کہ جو سلسلہ نبوت ہے وہ پورے کا پورا بنو اسحاق میں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بنو اسماعیل میں ہے جو خاتم النبیین، ساری رفتی ہے ساری. اور وہ ہستی ہے جس کا ورفعنا لک ذکر، اس کے سر پہ تاج ہے. اللہ اکبر. تو اس محبوب سے نسبت رکھنے والے ہر فرد کا بھی اللہ کی بارگاہ میں جو مرتبہ ہے اس کا کیا کہنے ہیں. واہ، بات آگے بڑھاتے ہیں. جی اب ذرا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، اس میں جو قدر کے ایک تو معنی و مفاہیم ذرا لوگوں کو سمجھائیے. شب قدر یعنی قدر کے جو معنی و مفاہیم ہیں. دوسرا جو فضیلت اس کی خاص طور پہ بزمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتائی گئی، وہ ایسی ہے کہ لوگوں کو ذرا گھول کے پلائیں صاحب کہ آج کی رات بازاروں میں گھومنے کا کام نہیں ہے. آج کی رات سے مراد جو ممکنات شب قدر ہے اور کل کی جو تاخرات ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر 29ویں شب بھی آئے گی. تو ان راتوں میں باہر نہیں گھومنا ہے بلکہ ان راتوں میں اللہ کے درباروں میں گھومنا ہے. ہمیں بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، یہ جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر، اس کو ہم مختلف حوالوں سے دیکھتے ہیں کہ قدر کے جو مختلف معنی و مفاہیم ہیں ان کی روشنی میں اس رات کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں. قدر کا ایک معنی ہے تقدیر. ٹھیک. اس رات کے اندر یہ فیصلہ ہوتا ہے کتنے حادثات ہوں گے، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، کب ہوں گے، اور کتنا رزق تقسیم کیا جائے گا. یہ تمام امور کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے. اللہ. یہاں بعض لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ جو تقادیر ہیں وہ تو روز ازل سے لکھی جا چکی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر لکھ دی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس رات میں تقدیر لکھنے کا یا تقدیر کے فیصلوں کا کیا مقصد ہو؟ تو یہ تھوڑا بنیادی فرق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تقدیر زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے لکھی جا چکی ہے. اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ تقادیر کو وقت کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جو تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے وہ کس وقت اب ہوگی اس سال کے دوران. اور وہ رجسٹر فرشتوں کے حوالے، ایک سال کا رجسٹر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور جس فرشتے کی ڈیوٹی جس امر پر ہوتی ہے اس کو وہ معاملہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس وقت پر تمہاری یہ ڈیوٹی ہے. تو وہ تقادیر جو پہلی لکھی جا چکی ہیں ان کو وقت کا تعین اس رات کے اندر ہو جاتا ہے، اور سال بھر کے اندر کس وقت کیا واقعہ ہوگا وہ رجسٹر فرشتوں کے حوالے اس رات میں. یعنی کوئی تبدیلی آتی ہے اس میں تقدیر میں؟ جی نہیں، تبدیلی نہیں ہے. جو لکھا جا چکا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا. وہ جو لکھا جا چکا ہے وہ انسان اس آٹو پر لکھے جا مطلب گئے ہوئے ہوتا ہے، یا جو انسان نے کرنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اس کو لکھا ہوا ہوتا ہے؟ ذرا فرق مجھے ذرا سمجھا دیجیے. دیکھیے یہ تقدیر کی بات سے نا تقدیر معلق اور مبرم کی طرف ہم چلے گئے ہیں. تو جو اس رات کا جو تعلق ہے وہ تقدیر کے ساتھ اس حوالے سے ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اللہ نے، جو فیصلہ ہو اپنے علم کے مطابق کہ بندے نے یہ کرنا ہے، وہ مطلب بالکل وہ فرشتوں کے حوالے وہ رجسٹر کر دیے جاتے ہیں. اچھا، دوسرا قدر کا معنی ہے تنگی کا. ٹھیک. کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو عبادت میں مگن، عبادت میں مشغول دیکھتے ہیں کہ زمین باوجود وسعت کے تنگ پڑ جاتی ہے. تو قدر کا معنی ہے تنگی کا، جس طرح قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا اور رزق کی تنگی کے والے سے یہ لفظ بولا گیا. اور پھر یہاں قدر کا ایک معنی ویلیو اور شان کے معنی میں ہے، عزت کے معنی میں. جس طرح عموماً ایک جملہ بولا جاتا ہے فلاں بڑا قدر والا ہے، اس کی بڑی قدر ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. تو یہ عزت اور شان اور ویلیو کے معنی میں ہے کہ یہ ایسی رات ہے جس کا ہر لمحہ شان والا ہے، ہر لمحہ ویلیو والا ہے، ہر لمحہ عزت والا ہے، ہر لمحہ قدر والا ہے. جی بالکل. حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول ہے. آپ فرماتے ہیں یہ ایسی قدر والی رات ہے کہ قدر والی رات میں قدر والے فرشتے، قدر والی کتاب، قدر والے نبی کے سینے پر قدر والی امت کے لیے لے کر نازل ہوئے. اور تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو سورہ قدر ہے اس کے اندر یہ لفظ 3 مرتبہ آیا، لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا. تو یہ 3 قدر کی طرف اشارہ ہے، قدر والی کتاب،
قدر والے نبی کے سینے پر قدر والی امت کے لیے. واہ یہ ان تین چیزوں کی طرف اشارہ ہے. واہ. پھر جب ہم حدیث پر غور کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا کہ جبریل امین فرشتوں کو جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور جو بندہ جس حال میں عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس کے لیے بخشش اور مغفرت لکھ دی جاتی ہے. وہ قیام کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، سجدے کی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں عبادت میں مصروف ہو. اب یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم دیا گیا کہ ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. لیکن 27ویں کو زیادہ ترجیح کیوں دی جاتی ہے اور 27ویں رات کی طرف اور اس شب کی طرف زیادہ توجہ کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی وجوہات ہیں، قرائن ہیں. وہ قرائن کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر آپ کے خیال میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تاک ہے، تاک کے عدد کو پسند کرتا ہے اور تاک اعداد میں سے بھی 7 کے عدد کو پسند کرتا ہے. اس نے زمینیں بنائیں تو 7، آسمان بنائے تو 7، انسانی تخلیق کے احوال ہیں تو 7، رزق کی تقسیم کے احوال ہیں تو 7، ہفتے کے دن ہیں تو 7، سمندر بنائے 7، کعبے کے طواف میں چکر رکھے 7، صفا اور مروہ کی جو سعی ہے اس کے اندر جو چکر ہیں وہ 7 ہیں، اور 7 رشتے ہیں محرمات جن سے نکاح حرام ہے. تو فرمایا کہ 7 کا عدد تاک اعداد میں سے اللہ کو بہت پسند ہے. اس بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی 7ویں رات ہے. اور پھر اسی طرح آپ کا یہ دوسرا قول ہے، آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے. ٹھیک. اور لیلۃ القدر کے جو حروف ہیں وہ 9 ہیں. 9 کو 3 سے ضرب دی جائے تو حاصل ضرب 27 آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرینہ ہے کہ جو 27ویں شب ہے وہ لیلۃ القدر ہے. پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو سورہ قدر ہے اس کے اندر ہیا ضمیر آتی ہے، اور ہیا ضمیر کا جو مرجع ہے یہ جدھر لوٹ رہی ہے وہ لیلۃ القدر کا لفظ ہے. اگر آپ سورہ قدر کو پڑھتے جائیں، الفاظ کو گنتے جائیں تو 27ویں نمبر پر جا کر ہیا کا لفظ آتا ہے جو سورہ قدر کی لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ قرینہ بھی بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں شب ہے. تو ان قرائن کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ 27ویں شب ممکنہ طور پر یہ لیلۃ القدر ہے بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں. لیکن حکم یہی ہے کہ اس کو آخری عشرہ جو ہے اس کی تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے جو توجہ دلائی خصوصی اس طرف، فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کرتا ہے. سبحان اللہ. رمضان کے طور پر بھی فرمایا، مطلقاً رمضان کے لیے بھی، اور پھر لیلۃ القدر کے لیے علادہ فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کرتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو سابقہ گناہ ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتا ہے. اچھا، اب اس میں 2 باتیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان تو ظاہر ہے مطلب سبھی پہ واضح ہے، لیکن جو احتساب کے ساتھ، احتساب کے دائرے کو میں کتنا وسیع کروں اگر سمجھنا چاہوں کہ احتساب کن چیزوں کا، کن باتوں کا؟ اس میں دیکھیں 2 چیزیں محدثین نے اس حدیث کی شرح میں وضاحت. ایک کہ خلوص نیت کے ساتھ، للہیت ہو، خلوص ہو، عبادت کے اندر ریاکاری نہ ہو، نیت خالص کر کے. دوسرا وہ جو عبادت ہے اس کے اندر یہ تصور نہ ہو کہ اس عبادت کے بعد میری وہی سابقہ زندگی لوٹ آئے گی، وہی گناہوں والی زندگی اور وہی معصیت اور وہی گناہوں کا ارتکاب. وہ ایمان اور احتساب یہ ہے کہ وہ آئندہ کے لیے بھی توبہ کرے، یہ عزم کرے کہ آئندہ کے لیے بھی اپنی زندگی کو اسی طرح عبادت کے اندر گزاروں گا اور آئندہ کے لیے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کرے. یعنی یوں کہیے کہ پرانی زندگی کا جو گناہوں کا کرتاس ہے جس کو ہم نے سیاہ کیا ہوا ہے، پہلے اس پنے کو آپ کو پھاڑنا پڑے گا اپنی کتاب زندگی سے، اس کے بعد نئے پنے کا آغاز کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایک بار پھر جناب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے اور بس آپ کو کیا بتاؤں ناظرین، بڑی پرکیف اس وقت محفل ہے. کیا خوبصورت میرے بھائی نے پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ راتیں بھی ناظرین اصل میں بنیادی طور پر اس سوز ہی کو تو مانگنے کی ہیں کہ ندامت کا ایک اشک بہہ جائے تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. یہ جو احساس ہے نا ناظرین، احساس
کہ میں گناہ گار ہوں، یہ احساس جاگ جائے اور اللہ کے حضور سر جھک جائے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے ناظرین، کہ بخشش کے پروانے وہ دینے کو تیار ہے. ہم ہی ہیں صاحب جو اس کی بارگاہ میں نہیں جاتے. کہ ہو چکی ہے جو مجھ سے خطا بخش دے، ہو چکی ہے جو مجھ سے خطا بخش دے، بخش دے بخش دے اے خدا بخش دے. بحر رحمت تیرا کل جہاں سے بڑا، تیرا فضل و کرم ہے میرا آسرا. تیرے دربار میں آج ہے التجا، میرے اسیاں بھی اے شہنشاہ بخش دے. بخش دے بخش دے اے خدا بخش دے. فضل تیرا بھلا کس نے پایا نہیں، فضل تیرا بھلا کس نے پایا نہیں، سارے تیرے ہیں کوئی پرایا نہیں. تو نے مایوس کوئی لوٹایا نہیں، میری جھولی بھی بھر دے ذرا بخش دے. بخش دے بخش دے اے خدا بخش دے. گو کسی امتحان کے میں قابل نہیں، گو کسی امتحان کے میں قابل نہیں. ہاں میں عابد نہیں، ہاں میں عامل نہیں، پر کسی اور کے در کا سائل نہیں. بندہ تیرا ہوں بس میں تیرا، بخش دے بخش دے بخش دے اے خدا بخش دے. صدقہ دے دے مدینے کی سرکار کا، صدقہ دے دے مدینے کی سرکار. ہمارے پاس تو اور کیا ہے صاحب، ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب کیا ہے، ہمارے پاس تو بس وہی ہیں. تو صدقہ دے دے مدینے کی سرکار کا، پنجتن پاک کے سہنے گھر بار کا، مصطفیٰ کے وفادار ہر یار کا. تجھ کو ان سب کا ہے واسطہ، بخش دے بخش دے بخش دے اے خدا بخش دے. تجھ کو بھولے ہوئے ہیں گناہ گار ہیں، مانتے ہیں ہم، مانتے ہیں اپنے گناہوں کو کہ تجھ کو بھولے ہوئے ہیں گناہ گار ہیں. امت مصطفیٰ کے ہیں خطا کار ہیں، آئے بیٹھے سخی تیرے دربار ہیں. ہے رضا کی یہی التجا، بخش دے بخش دے بخش دے اے خدا بخش دے. پروفیسر صاحب آئیے ذرا یہ بتائیے، یہ جو ایک تجسس رکھا ہے اللہ نے ہمارے لیے کہ تلاش کرو کون سی رات ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں یہ بتائیے. شب قدر کو واضح کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات جو اس کی علامات ہیں اور عام مسلمانوں کو کیسے پتہ چلے کہ صاحب آج جو رات اس نے گزاری ہے، وہ جو ہوتا ہے نا کہ دل سے ذرا اٹھتی ہے بات کہ ہاں آج میں نے پا لی ہے، کیسے پتہ چلے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے. میں جب اس کا ذاتی نام ڈھونڈتا ہوں تو اس کے ساتھ رحمان اور رحیم پاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس رحمان و رحیم نے اپنی رحمت کے بہانے بنائے ہیں. سبحان. وہ اگر چاہتا متعین کر دیتا. بالکل. اس سے یہ ہوتا کہ مجھ جیسے گناہگار سرکش ہو جاتے. اللہ اکبر. وہ کہتے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزارو اور زندگی میں ایک دو راتیں مل گئیں تو سارا کام بن جائے گا. اللہ. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی حکمتوں کے تحت اس رات کو واضح نہیں رکھا ٹھیک کہ ڈھونڈو اور پھر اس کا کرم دیکھیں. ابھی ہزاروی صاحب محترم بڑے خوبصورت انداز میں قدر کی تشریح کرتے ہوئے بتا رہے تھے اور آپ نے بھی بڑے پیارے انداز میں اس کی رحمتوں کا ذکر کیا. میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکہ. اب ملائکہ میں الف لام ہے. ٹھیک. اور الف لام استغراق کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت جب یہ رات بندوں کو عطا کرتا ہے تو آسمانوں کو فرشتوں سے خالی کر دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. کریم کا ذکر آیا نا. آئے ہائے آئے ہائے. لیکن اس سورہ مبارکہ کا یہ لفظ عربی کا بتا رہا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام سارے فرشتے لے کر ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے. اب یہ ہمارا عمل ہے کہ ہم اس حد تک جاتے ہیں. اللہ. ایک روایت میں جب یہ پڑھ رہا تھا وہ کیا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، باہر تشریف لائے. ٹھیک. دیکھا کہ دو صحابہ آپس میں کسی بات پر الجھ رہے. ٹھیک. واپس تشریف لے. ٹھیک ہے. صبح کو فرمایا
کہ رات ہم اپنے خیمے سے اس لیے باہر آئے تھے کہ تمہیں بتا دیں کہ وہ رات کون سی ہے. اچھا. لیکن دو بندوں کے الجھنے کی وجہ سے، آپس کے نزاع کی وجہ سے اللہ نے اب یہ اٹھا لی ہے، اب تم اس کو رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اللہ اکبر. اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہمارے باہمی جھگڑے ہمیں اللہ کی کتنی رحمتوں سے دور کر دیتے ہیں. یعنی یہ امت کے سکھانے کے لیے ہے، امت کے بنیادی طور سکھانے پہ کے کہ ہماری لیے برکتیں کتنی اٹھ جایا کرتی ہیں. برکتیں کتنی اٹھ جایا کرتی ہیں. اور آج کے تناظر میں زور دے کر یہ بات عرض کروں گا کہ امت پر رحم کرو. لیڈروں، امت پر رحم کرو. جتنا نزاع بڑھاتے چلے جاؤ گے اتنے اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ایسا چلے ہی جاؤ گے. بالکل صحیح. پروردگار عالمین نے اپنا بڑا نام اسم اعظم قرآن میں رکھا، تعین نہیں کیا. ٹھیک. اس نے جمعہ میں ایک ساتھ رکھی، اس کا تعین نہیں کیا. نمازوں میں صلاۃ وسطیٰ رکھی، تعین نہیں کیا. تاکہ ہمارے اندر جس قدر خلوص کے ساتھ تجسس بڑھتا چلا جائے گا، اس کی رحمتوں کا وفور، اس کی رحمتوں کی کثرت ہم پر برستی چلی جائے گی. اور اس پروسیس میں انسان نیکیاں کماتا جائے گا، رب خوش ہوتا جائے گا کہ میرے بندے کی جھولیاں بھر رہی ہیں. میرے بندے جھولیاں بھرتے چلے جائیں. ورنہ تو ایک ہو جاتا بھئی فلاں رات ہے، بس اس رات میں 800 سال سے زیادہ. آپ دیکھیں خیر من الف شہر کتنا زیادہ ہے. بالکل صحیح. اس نے واضح نہیں کیا. بالکل ٹھیک. لیکن جب اس کے کرم پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس کے خزانوں کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہم نے انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو ہمیشہ پڑھایا کہ اگر تمام جن و انس اول سے لے کر آخر تک کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں ٹھیک، اور وہ دامن پھیلا پھیلا کر اللہ سے جو کچھ مانگتے جائیں اللہ انہیں عطا کرتا چلا جائے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سارے جنوں کو، سارے انسانوں کو ان کی مانگی ہوئی ساری چیزیں دینے کے بعد میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے. ہائے 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 ہائے، وہ سوئی پہ جو تری لگتی ہے، سوئی پہ جو تری لگتی ہے اتنی بھی میرے رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. اس لیے اس نے اپنی رحمت کی طرف ہمیں بلایا ہے. اور پھر یہ کہ ہم علامات کا بتائیے کیسے جانیں. ہاں علامات. اب اس کے لیے ہمیں جو علامات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور بزرگان دین کے تجربات کی روشنی میں ملے. جب یہ رات آتی ہے تو اس رات کا سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں رہتی. طلوع ہونے جب لگتا ہے، طلوع ہونے لگتا ہے جب غروب ہونے لگتا ہے. اچھا ٹھیک. وہ رات تمازت، اس کی تمازت میں وہ جو شعاعیں تیزی ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے. وہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، معتدل رات ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جب فرشتے آ کر ہر ایک سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے جو طمانینت دل، طمانینت قلب کا ایک سامان روح پر اترتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آج کرم ہوا، آج کچھ ہوا ہے. ورنہ ظاہری طور پر تو جن لوگوں کو یہ رات میسر آئی انہوں نے دیکھا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئی. اللہ اکبر. جن کو یہ لمحہ ملا انہوں نے یہ دیکھا کہ سمندروں کے کھاری پانی میٹھے ہو گئے. یہ تمام تر علامات جو ہیں وہ انسان کو، بلکہ باقی یہ بھی آتا ہے کہ کتوں کی بھونکنے کی آواز نہیں آتی. اس رات میں کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی نہیں آتی ہے نا. یہ رات اس طرح سے کیونکہ آقا علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں جس رات میں کتے بھونکیں، کتوں کے عجیب آوازیں نکلیں، تو اس سے ایک اس بات کا آغاز ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کی ناراضگی کے آثار ظاہر ہونے والے ہیں. اس لیے یہ رات پوری طرح سے رحمت بن کر انسان کے لیے آتی ہے، اور انسان اب اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق اپنا دامن اس نے بھرنا ہے. اچھا، اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو کینوس ہے بہت بڑا ہے کہ کن کی مغفرت ہونی ہے، کن کی بخشش ہونی ہے. تو میں چاہتا ہوں پہلے ذرا اس کینوس پہ آپ کلام کیجئے تاکہ وہ لوگوں میں ذرا سے موٹیویشن بھی ہو کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. پھر ساتھ ساتھ آپ اس بات پہ بھی ذرا کلام فرمائیں کہ کن کی خدا نخواستہ مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صاحب یہ جو بلا وجہ کا کلاٹ آپ نے گناہوں کا پھنسایا ہوا ہے اپنے اعمال کے راستے میں، نکال دیجئے اس کو تاکہ آپ بھی اس لائن میں آ کے کھڑے ہو جائیں. بتائیے. بالکل صحیح. جو فرمایا گیا ہے جی لیلۃ القدر کے حوالے سے،
اس میں خاص طور پر کچھ معصیتیں، کچھ گناہ ایسے بتائے گئے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اس خیر سے، اس رات کے خیر سے محروم رہ گیا وہ بہت ہی محروم رہ گیا. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیے کہ ان گناہوں کی شدت ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جان رحمت ہیں وہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اس میں سر فہرست ہے جو عادی شرابی ہے اور جو شراب کا کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے. اب شراب ام الخبائث ہے، بالکل ٹھیک ہے، خرابیوں اور گناہوں کی جڑ ہے. یہ وہ زینہ ہے جو آگے بہت سارے گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. یعنی انسان جب شراب پیتا ہے تو وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہے، لومڑی کی طرح چالاک ہوتا ہے، پھر خدا نخواستہ خنزیر کی طرح جو ہے بالکل بے حیا و بے شرم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جو ہم سب کی توجہ کا مستحق ہے، وہ شخص بھی محروم رہے گا جس کے ساتھ اس کے والدین ناراض ہیں، جو والدین کا نافرمان. یہ تو بڑا افسوسناک. آپ دیکھیے کہ ہمارے سارے سماج میں یعنی ایک توجہ کرنی چاہیے ہمیں. جن میں بھی یہ کوتاہیاں ہوں انہیں توبہ تائب ہونا چاہیے، انہیں ندامت اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ اس دریائے رحمت سے پیاسے نہ رہیں. نہیں سر، تھوڑا سا اس میں آپ کو بتاؤں، یہ ذرا سا کھل کے آپ بات بھی کر لیجئے، اس میں مذائقہ نہیں، اور یہ تلقین ہونی بھی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ وہ بچے اور بچیاں جو اپنے والدین کو ناراض کیے بیٹھے ہیں گھروں کے اندر، ان کو چاہیے اس وقت قدموں کو جا کے پکڑ لیں. بالکل. یہ وہ بچے اور بچیاں جو اپنے والدین کو ناراض کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، بہت اہم ہے نا. اس وقت دیکھیں نا جتنی نیوز چل رہی ہیں اور جتنی خبریں چل رہی ہیں کہ جوان بچیاں، جوان بھی نہیں ہوئی، 13 14 سال کی بچیاں مطلب اپنے افیئر کے چکر میں جو اپنے والدین کو تو یہ جو راتیں ہیں وہ کیسے پھر جب والدین دکھے ہوئے تو کیا کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. بتائیے ذرا. دیکھیے حضور کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور والد کی ناراضگی بہت بڑے گناہوں میں سے ہے. لیلۃ القدر میں جو محروم رہ جائے گا اس کی برکات سے، ماں باپ اگر دونوں ہی راضی نہیں ہیں، تو یہ جتنی بڑی خلیج آ گئی ہے، جتنے بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، آئے روز ہم اپنے سماج میں ایسے مسائل دیکھتے رہتے ہیں. بلکہ آپ کو اس پر ایک الگ تھلگ پروگرام کرنا چاہیے. کروں گا انشاءاللہ، میں ہفتے کو ہم کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں. اچھا، اسی ایشو کو بہت اچھا ہے کیونکہ یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے. اگلے مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس آدمی کے گرد بھی دائرہ لگا ہوا ہے، یعنی مفہوم یہ ہے جو محرومین میں سے ہے، جس نے قطع رحمی کی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو منقطع ہوا. آپ دیکھیے کہ یہ جتنے گناہ ابھی تک بتائے جا رہے ہیں یہ سارے ان میں سے اکثریت سماجیات سے تعلق رکھتی ہے، انسانوں سے تعلق، حقوق و لباد سے تعلق رکھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ کو، یعنی اللہ کو ہم سب کی نیکیوں کا معاذ اللہ کیا فائدہ ہے. کیا بات آپ کر رہے ہیں، واہ واہ واہ، کیا اچھی بات. مطلب ایک معیاری معاشرہ قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں میں امن، سکون، چاہت، ایک دوسرے کا تعلق قائم کرنے کے لیے یہ نشانیاں بتائی گئی. یعنی آپ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو بے نمازی ہے آج اس کی بخشش نہیں ہوگی، جو روزہ دار نہیں ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی بخشش نہیں ہوگی. حقوق اللہ اس میں کوئی نہیں، حقوق اللہ کا تعلق ہے نہیں. بھائی شرابی شراب پی کے دوسروں کو تنگ کرتا ہے اس لیے مطلب اس کی معافی نہیں ہوگی. قطع رحمی کرنے والا جو پھنسا جائے گا. بالکل. اور اسی طرح سود والے کے لیے بھی، سود والے کے لیے، جی ہاں بالکل، سود والے کے لیے. اب سود کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جی جو سود خور ہے وہ تو اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. اچھا، سود میں دیکھ لیجئے کہ ہم دوسروں کا خون پی رہے ہوتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں. اور اب جو ہمارا نظام ہے اس میں کہاں سود نہیں ہے. بالکل صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ ہم ایسا ایک معاشرہ ہے جس نے کھلم کھلا ایک بغاوت کر رکھی ہے. بالکل ٹھیک. اور اللہ سے اعلان جنگ کر رکھا. یہ جتنے گناہ بتائے گئے ہیں ان میں سے ہم اگر ندامت محسوس کریں اور شرمندگی محسوس کریں تو وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ اللہ تو اتنا کریم ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. ندامت کا پسینہ تو اللہ کی بارگاہ میں یوں قبول کیا جاتا ہے جیسے موتیوں کا تحفہ. واہ واہ واہ. تو یہ توجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کے تحت دلائی ہے ہماری کہ بھائی یہ وہ معاملات ہیں، آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے اور شرمندہ ہو جائیے، توبہ طائب ہو جائیے. اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہم مدینہ منورہ کو، جہاں ہماری محبتوں کا مرکز ہے، جو ہماری مطلب کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیا کہا جائے،
اس شہر مقدس نے جو معاشرہ قائم کیا تھا ہاں اس معاشرے کے خد و خال اللہ تعالیٰ کو بھی بہت عزیز ہیں. واہ. جس خطہ ارضی میں، جس جغرافیائی وحدت میں معاشرہ مدنی کے خد و خال ہوں گے اور وہ خوشبو ہوگی، اس پر اللہ تعالیٰ کا مہر رحمت ہے. یعنی یہاں نعرہ نہیں چلے گا کہ مدینے کی ریاست کا پرتاؤ بنانا ہے، یا مدینے کی ریاست کا پرتاؤ بنانا ہوگا جی بنانا ہوگا بالکل. اور اس میں آپ کوکٹیل نہیں ہو سکتے، نہیں ہرگز. یا تو آپ مدنی سرکار کے ہو جائیے یا پھر معاذ اللہ آپ دنیا کی سرکار کے ہو جائیے. اچھا، یہ جو گناہان ہیں جن کا محرومین کا ذکر ہو رہا ہے، ان میں نمود و نمائش والے معاملات کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ تو دل سے کرنا پڑے گا. یہ تو دل سے کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایسا قطعاً کوئی نہیں ہے کہ جی آپ وہ ایک کور کر لیں بالکل ٹھیک اور جناب ایک ریاکاری کر لیں. اور اللہ کے ساتھ ہم جو ریاکاری کرتے ہیں اور نمود و نمائش کرتے ہیں تو ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم کس سے یہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں. ریاکاری تو شرک اصغر فرمایا نا. جی ہاں، شرک اصغر ہے، بالکل شرک اصغر ہے. اچھا، اب جو مختصراً تاکہ بات ہم آگے بڑھائیں کہ وہ جو دائرہ بہت بڑا ہے اس دائرے پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کر دیجئے کہ جن کی مغفرت اور بخشش ہو. حضور وہ تو پھر بہت ہی بڑا ہے نا. میں تو حضور یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کو اگر کوئی سلام کرے تو آپ اس کا جواب اس کے سلام سے بہتر دینے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. اگر ایسا نہ کر سکے تو کم از کم ایسا. بالکل ٹھیک. یہ جو عاشق یاد کرتے ہیں خدا کو اور رسول کو، ان کے لیے تو فرشتے بھیجتا ہے اللہ ان کے سلاموں کا اور ان کی محبتوں کا جواب دینے کے لیے. اور اگلی بات آپ سنیے، الروح حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے. جبریل علیہ السلام کے فرائض منصبی میں سدرۃ المنتہا پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، یا انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی الہی پہنچانا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک، یہ ہمارے لیے وہ تشریف لاتے ہیں اس دائرہ رحمت میں. کیا بات، سبحان اللہ. یعنی پروٹوکول اس امت کا کیا سیٹ کیا ہے. اور جو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 پر ہیں، ان میں سے 2 ایسے ہیں جو صرف لیلۃ القدر میں کھلتے ہیں، اسی رات کھلتے ہیں، اسی رات کو اور اسی رات کے لیے، اور اس رات میں صرف امت محمدی کے لیے کھلتے ہیں اور ان پہ کرم کے لیے کھلتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا جی، اب ذرا پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو ظاہر بات ہو گئی، لیکن اس میں اب ایک اگلا جو پہلو ہے وہ بڑا مزیدار ہے، اور وہ یہ کہ اس رات کا تعلق ظاہر ہے اور اس پورے رمضان کا تعلق قرآن پاک سے، اور قرآن پاک کا تعلق میرے آپ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہے. یعنی جس قرآن کو اللہ پہاڑ پہ نازل فرماتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن کیا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ چنا گیا آپ کو اس کام کے لیے. اچھا، قرآن کا نزول کس طرح ہوا یہ لوگوں کو بتائیے، اور شب قدر ہی کو خاص طور پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے کیوں چنا، اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں. جنید بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں نزول قرآن کے حوالہ سے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، انزلنا اور نزلنا. ٹھیک. ان دونوں الفاظ سے قرآن مجید کے نزول کے جو بنیادی مراحل ہیں ان کا تعین ہو جاتا ہے. انزلنا سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید یک بارگی ایک ہی لمحے میں مکمل قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزہ کی طرف نازل ہو گیا. ٹھیک. یک بارگی. ٹھیک. اور نزلنا سے مراد یہ ہے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر تدریجاً کم و بیش 23 سال کے عرصہ میں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. سبحان اللہ. یعنی ظاہری عمر 40 برس سے لے کے 63 برس تک. جی بالکل. 2 مرحلے ہمارے سامنے آگے، ایک ہے یکبارگی قرآن مجید کا نزول اور ایک ہے تدریجاً ٹھہر ٹھہر کر. یہ قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ دونوں طرح نازل ہوا ہے، یکبارگی بھی نازل ہوا اور تدریجاً بھی نازل ہوا. واہ واہ. پھر اس میں دوسری بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اس کا تدریجاً نزول ہے 23 سال کا عرصہ ہے، اور جو اس کی یکبارگی نزول ہے وہ ایک لمحہ ہے، اور وہی ایک لمحہ ہے جس نے اس رات کو شب قدر بنایا ہے. وہی ایک لمحہ ہے جس نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے. اسی ایک لمحے نے جب وہ قرآن مجید یکبارگی آسمان دنیا پر نازل ہو رہا تھا، اسی ایک لمحے نے اس رات کی عبادت کو 83 سال کی عبادت کے برابر قرار دیا. اللہ. یعنی وہ یوں کہیے کہ قدرت نے قرآن پاک کا یا کلام الہی کا ڈیٹا ایک ہی لمحے میں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ٹرانسفر کر دیا. ایسا ہی تدریجاً اب جو تدریجاً نزول ہے قرآن مجید کا
اس کی حکمت کیا ہے؟ جب ہم اس کی حکمت پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر اور امتیوں پر شفقت کا ایک عجیب پہلو نظر آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو تورات ہے وہ یکبارگی نازل ہوئی، ٹھیک، اور یکبارگی نازل ہونے میں کیا ہوا کہ سارے احکام اکٹھے بنی اسرائیل کو دے دیے گئے کہ تم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ سارے احکام جب اکٹھے آئے تو وہ سارے احکام پر عمل نہ کر سکے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ لیکن نسبت رسول کا صدقہ اس امت کو اعزاز ملا، تدریجاً قرآن نازل ہوا۔ پہلے نماز کا حکم آیا، پھر روزے کا آ گیا، پھر زکوٰۃ کا آ گیا، پھر جہاد کا آ گیا، حج کا آ گیا۔ وجہ کیا تھی کہ امت مشقت میں نہ پڑے، تدریجاً احکام آتے جائیں، یہ ان پر عمل کرتے جائیں اور جنت کا مستحق۔ واہ، یعنی اس کی مصلحت یہ تھی بنیادی طور پر۔ پھر تدریجاً نزول کے والے سے آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ قرآن مجید کے نزول کے والے سے نبی علیہ السلام کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ وحی کے نزول کے والے سے، نزول قرآن کے والے سے نبی علیہ السلام کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جب قرآن نازل ہوگا تو آپ نے فلاں مقام پر آنا ہے اور فلان جگہ پر آنا ہے، وہاں قرآن نازل ہوگا۔ نہیں، یہ عظمت رسول کا یہ پہلو ہے نزول قرآن کے والے سے۔ فرمایا حبیب آپ بدر میں ہوں گے نا تو قرآن وہاں اترے گا، آپ احد میں ہوں گے تو قرآن وہاں اترے گا، حنین میں ہوں گے تو قرآن وہاں اترے گا، مکہ کے بازاروں میں ہوں گے تو قرآن وہاں اترے گا، اور آپ حجرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا میں ہوں گے وہاں بھی قرآن اترے گا، مدینہ کے کوثاروں میں ہوں گے تو قرآن وہاں اترے گا، خلوت میں ہوں گے تو قرآن وہاں اترے گا، جلوت میں ہوں گے تو قرآن وہاں اترے گا۔ تو نزول قرآن کے والے سے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو کہ آپ سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ فلاں مقام پر آئیں تو وہاں قرآن ملے گا۔ پھر تدریجاً نزول قرآن کی جو حکمت ہے وہ حکمت یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام مختلف حوالوں سے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، جواب رب کی طرف سے آتا تھا۔ پھر یہ بھی کہ مشرکین جو اعتراض کرتے تھے یا دوسری اقوام جو تھی جو مذہب باطل تھے وہ جو اعتراض کرتے تھے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی قدر پر، تو وقتاً فوقتاً وہ جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا۔ پھر دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی کہ عرب معاشرے کے اندر جو برائیاں تھیں، جو یوں کہیں کہ ان کی سرشت کے اندر یا طبیعت کے اندر رچ بس گئی تھی، تدریجاً اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کر کے ان رسومات کا خاتمہ کر دیا۔ مثلا شراب کے حوالے سے جو حکم آیا وہ تدریجاً آیا، وہ 3 مرحلوں میں آیا اور شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ بھی تدریجاً قرآن مجید کے نزول جو تھا اس کے والے سے یہ حکمت تھی۔ اور پھر قرآن نے خود تدریجاً جو نزول قرآن ہے ٹھہر ٹھہر کر نجمن ٹھہر ٹھہر کر اس کی ایک حکمت یہ بیان کی کہ اے حبیب آپ کے دل کو تقویت ملے، کیونکہ جب بھی نبی علیہ السلام وہ مکی زندگی کے 13 سال ہوں یا پھر مدنی زندگی کے 10 سال ہوں، نبی علیہ السلام کو اگر کفار و مشرکین کی طرف سے یا دوسرے دشمنان اسلام کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی، دکھ پہنچتا، آپ دکھ کی اس گھڑی میں گھر پہنچتے تو جبریل وحی لے کر آ جاتے، قرآن مجید کی آیات لے کر آ جاتے۔ تو خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ تدریجاً قرآن اس لیے نازل کیا کہ حبیب آپ کے دل کو تقویت پہنچتی رہے اور آپ کے دل کو قرآن کے ساتھ وہ انس اور محبت اور الفت ملتی۔ کیا ناز کے انداز ہے رب کے اپنے بنیادی طور پر ہمارے سامنے 2 مرحلے ہیں۔ ایک جو شب قدر کی نسبت ہے وہ اس حوالے سے ہے، ناظرین کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس رات کے اندر مکمل قرآن آسمان دنیا پر بیت العزہ کی طرف لوح محفوظ سے بھیجا گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور الحمدللہ ہم نے 26واں روزہ بھی اپنا ناظرین اختیار کر لیا۔ اب دیکھیے یہ رمضان، یہ پیارا رمضان، یہ میٹھا سا رمضان، یہ سہنا رمضان آیا اور اب بس یہ چند ہی دنوں کا مہمان ہے، ہمارے درمیان سے جدا ہو کے چلا جائے گا۔ صاحب زندگی میں بہت مصروفیات ہوتی ہیں، زندگی میں بہت مصروفیات رہتی ہیں، انسان ظاہر ہے کہیں نہ کہیں انگیج ہوتا ہے،
لیکن یاد رکھیے گا یہ جو لمحات ہیں یہ چلے جائیں گے تو پھر پلٹ کے واپس نہیں آئیں گے. کوشش کیجئے کہ بس ان آخری لمحات میں اپنی پوری فیملی کو اللہ کی بارگاہ کے ساتھ انگیج کروائیں. بہت اچھا ہے روزوں کی پابندی کریں, بہت اچھا ہے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں, بہت اچھا ہے کہ جو بقیہ دن ہیں ان میں تراویح کی پابندی کریں, بہت اچھا ہے کہ اگر روز صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں, بہت اچھا ہے کہ آپ کی زبانیں ذکر و اذکار سے تر رہیں. بس جو کچھ کمائی ہے ناظرین یہی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور سب نے جانا ہے ظاہر, لیکن کیا یہ اچھی بات ہو کہ توشہ آخرت ہمارے جانے سے پہلے وہاں روانہ ہو جائے, تو اس سے اچھی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. اب ذرا یہ بتائیے, قرآن کی بات ہو رہی تھی پروفیسر صاحب, کہ اگر میں یہ سوال آپ سے کہوں کہ قرآن کی اہمیت, قرآن اور صاحب قرآن کی زبانی ہمیں بتائیے, اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ صاحب قرآن کی قرآن کے ساتھ جو محبت ہے وہ کیا ہے. لیکن چونکہ وقت مختصر ہے تو آپ نے یہ بھی سجیسٹ کرنا ہے, اب ظاہر ہے چونکہ 2 تاک راتیں اور کوئی ایک اس میں ظاہر شب قدر ہے, تو ان راتوں میں عبادات کا سلسلہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے گا. قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نطق مصطفیٰ ہوں. آہا. اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس بارے میں آپ کی بارگاہ میں جائیں تو آپ فرماتے ہیں یہ میرا کلام 1 حرف پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں عطا کرے. من قرأ حرف من قرآن فلہ 10 حسنات. لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. سبحان اللہ. الف لام میم کہا, عام دنوں میں 30 نیکیاں ملی, تو یہاں تو وہ نیکیاں 70 گنا بڑھا دی گئی ہیں. تو اب قرآن کریم کے ضمن میں اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کروں گا کہ آئیے اس کتاب کے گرد جمع ہوں. یہ وہ مقدس کتاب ہے جو اپنا تعارف اس انداز میں عطا کر رہی ہے جو اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس سے پوچھو کہاں تھے, کہتا ہے فی لوح محفوظ. کس نے اتارا, تنزیل من رب العالمین. کون لایا, نازل بہ الروح الامین. کس کی طرف آئے, نزل علی محمد. کب آئے, شہر رمضان. وہ مہینے میں کب آئے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. واہ واہ سبحان اللہ, کیا کہنا. اب جو کتاب اتنا مکمل تعارف اپنا عطا کر رہی ہے, اس کتاب سے ہمارا تعلق جتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا ہم پستی میں چلے جائیں گے. ہماری تمام تر کامیابیوں کا دار و مدار اس اٹل انقلابی کتاب کے پاس جس کی ہر بات آخری اور سچی ہے. اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیجئے کہ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جہاں تک ان مقدس راتوں میں عبادات کا تعلق ہے, میں یہ کہوں کہ 1000 رکعتیں پڑھیں, 2 رکعتیں پڑھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو اپنی زبان اقدس سے جو عبادت عطا فرمائی وہ آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام ہے. سبحان اللہ. اور اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے دعا مانگی, وہ تو دعا بتائیے نا, انہوں نے جب تو سننے والوں کو بتائیے تاکہ وہ نوٹ کریں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر یہ رات مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں, تو اس موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم دی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفورو یا غفورو. اور اگر فاعف عنی کی جگہ فاعف عنا کر لیں تاکہ وہ تمام ہی لوگوں کے لیے زیادہ اچھا ہے لیں گے. وہ تو ان کے لیے تھا نا. اجتماعی طور پر ہم نا کا جمع متکلم کا صیغہ لے آئے تو فاعف عنا ہم سے درگزر. بہترین. ڈاکٹر صاحب اب اس میں ایک بڑے چھپتا ہوا سا سوال ہے, ساری باتوں کے بعد کیا وجہ ہے کہ مطلب اس کلام پاک سے بڑھ کے تو کچھ نہیں, لیکن اس کے باوجود امت کی دوری ہو گئی, اور پھر دوری ہوئی تو ایسی دوری ہوئی کہ امت کی تباہی بھی ہو گئی. تو ذرا یہ بتائیے یہ کیا ہے, اور دوسرا آپ بھی ذرا کچھ سجیسٹ کریں لوگوں کو عبادات کے حوالے سے کیا کیا جائے. اقبال نے کہا تھا نا جی, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہمارا بھی عجیب المیہ ہے کہ ہم وہ زمانے میں محترم تھے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں. جس چیز کے لیے لیلۃ القدر بنی ہے اس کو ہم نے بھلایا ہوا ہے, اور وہ قرآن کریم ہے. احسان دانش کے 2 شعر میں سناتا ہوں آپ کو. بندے نہیں خود واقف تحقیق و تجسس, الزام کہ بے سود ہیں قرآن کے اوراق. اللہ دستور حقیقت میں ہے دستور محمد, احسان یہی شہد ہے ہر زہر کا تریاق. ہائے 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 ہائے. اور علامہ اقبال نے تو اس پہ مہر لگا دی نا
گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر آپ بحیثیت مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کو چھوڑ کر کوئی تصور نہیں ہے آپ کے مسلمان ہونے کا. لیلۃ القدر میں اگر ہم اپنے اوقات کو جتنے بھی میسر ہوں 3 حصوں میں بانٹ لیں. وہ کیا؟ ایک حصہ ہم مخصوص کر لیں تلاوت قرآن کریم. بہت اچھی بات. ایک حصہ ضرور مخصوص کریں نوافل کے لیے. واہ، بہت اچھی بات. اور اگر اس میں صلاۃ التسبیح پڑھ سکیں تو بہت عمدہ ہے. واہ. ایک حصہ اس ہستی کے لیے مخصوص ضرور کریں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہمیں عطا ہوا ہے. کیا معرفت کی بات ہے. واہ 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 واہ. اس میں درود پاک پڑھیں، اس میں ذکر الہی کریں. واہ. اور ایک اپنے لیے یہ دعا ضرور ہم کریں کہ اللہ تعالی ہمیں روح اسلام عطا فرمائے، نمود و نمائش سے بچائے، واہ، ہمارے اخلاق کو اخلاق حسنہ بنائے. واہ واہ. اور دین اور دنیا کی بھلائی اپنے لیے ضرور مانگی جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان اللہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح تقسیم اوقات کر لیں گے تو بہت اچھا. بہت اچھا، بہت اچھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آخر میں فائنلی پروفیسر صاحب اب آپ بتائیے کہ قرآن ظاہر ہے ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں بھی ہے. وہ کیا ہے ذرا معاملہ بتائیے، اور آپ بھی کچھ عبادات کے بارے میں بتائیے. جی جنید بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں ہدی للناس کے الفاظ بھی ہیں اور ہدی للمتقین کے الفاظ بھی. ٹھیک. ہدی للناس سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدی للمتقین سے مراد یہ ہے کہ یہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اس کو ہم اس انداز سے سمجھتے ہیں کہ بارش زمین پر برستی ہے. اب بارش تو ساری زمین پر برستی ہے، لیکن بنجر زمین کے اندر چونکہ پیداوار کی صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ بارش سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی. اور زرخیز زمین کے اندر چونکہ یہ صلاحیت ہے تو وہ بارش سے فائدہ اٹھا لیتی ہے. تو قرآن ہدایت ہے، ذریعہ ہدایت. لیکن کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے ہے، لیکن لوگوں میں سے بھی فائدہ وہ اٹھائیں گے. شرط لگا دی گئی کہ جو متقین ہیں. ٹھیک. لیکن یہاں سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو پہلے ہی متقین ہیں تو وہ قرآن مجید سے ہدایت کس طرح مزید کیسے اٹھائیں گے؟ جو پہلے ہی تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، متقین ہے. تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں تقوی سے مراد تقوی کی بنیادی باتیں ہیں، کیونکہ تقوی کے بھی کئی درجات ہیں. تقوی کا پہلا ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ ایمان لا کر کفر سے بچے، اور متوسط درجہ یہ ہے کہ بندہ جن احکام کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرے، ممنوعات سے بچے. اور تیسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان ہر اس کام سے بچے جو اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دے. تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے کم از کم تقوی کا ادنا درجہ تو موجود ہونا چاہیے کہ وہ ایمان کی طرف آ جائے، کفر سے نکل کر. تو تقوی کی جو بنیادی ورثہ ہے وہ اس کی ذات میں پایا جائے تو وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب فتنے آئیں گے تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان فتنوں سے کیسے بچے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، قرآن کا دامن تھام لینا، تم فتنوں سے بچ جاؤ گے. اور فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں، اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، فتنوں کے اندر جو بندہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ ہلاکت میں پڑے گا. اور یہ تو حدیث شریف ہے نا کہ قرآن شفاعت کروائے گا بروز. جی بالکل، روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کروائے. بالکل ٹھیک. اور جی، اور دوسرا یہ بات بڑی توجہ طلب کہ قرآن رسی ہے، ایسی رسی کہ جو بندے کو اپنے رب سے ملاتی. اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنے پاس رکھا ہے، وہ اس سرے کو نہیں چھوڑتا. یہ بندہ ہے کبھی چھوڑ لیتا ہے، کبھی پکڑ لیتا ہے. یعنی وہ رسی جس کو پکڑ کے آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر رب سے ہم کلام ہونا ہو تو قرآن پڑھا کرو. قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے بندہ رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے. آخر میں عبادات کے بارے میں. جی بالکل، عبادات کے حوالے سے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ایک فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، 2 گھر ہیں. ایک گھر وہ ہے جس کے اندر ممکنہ شب قدر کے موقع پر، بلکہ شب قدر کے موقع پہ فرشتے تشریف لاتے ہیں اور تمام گھر والوں سے ملاقات کرتے ہیں
ملاقات کرنے کے بعد ان کی سلامتی کی دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کی عرضیوں کو سنتے ہیں، سننے کے بعد اس کو ظاہر نوٹ کرتے ہیں، نوٹ کرنے کے بعد مصافحہ بھی کرتے ہیں، اس کا لمس، اب یہ قدرت کی شان ہے، ان کو محسوس ہو جائے کہ نہ ہو، لیکن پھر یہ تمام باتیں لے کے رحمتوں کے ساتھ جو ہے وہ رحمتیں برساتے ہوئے چلے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ایک وہ گھر ہے ناظرین بالکل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جہاں پر فرشتے جانا ہی پسند نہیں کرتے۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ جس گھر میں وہ گئے تھے اس گھر کے اندر گھر والے اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے، اور دوسرا جو گھر ہے جس میں جانا پسند نہیں کیا، اس گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں نہیں تھے بلکہ اپنی اپنی ضروریات کو خریدنے کے لیے بازاروں میں نکلے ہوئے تھے۔ پیمانہ خود بنا لیجیے صاحب کہ گھر کو تالا لگا کر بازاروں میں جانا ہے یا گھر کو کھلا رکھ کر فرشتوں کا استقبال کرنا ہے۔ اس سے آگے میرا خیال ہے اب میں کچھ سمجھا نہیں سکتا۔ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ خان صاحب کے بعد جب میں قصص القرآن میں لوٹوں گا، تو آج سے میں سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں قصص القرآن میں علامات قیامت کے حوالے سے ناظرین، اور بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ صغرا علامات اور کبرا علامات کا سلسلہ کیا ہے۔ اگر ہم یہ آج نہیں سمجھیں گے تو یقین مانیے بہت دیر ہو جائے گی۔ اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ان تمام علامات کو ہمیں ازبر کر لینا چاہیے۔ تو آپ سے ملاقات کروں گا۔ تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے اور قصص القرآن کا موقع ہے، اور آج سے انشاءاللہ ناظرین آغاز کریں گے علامات قیامت کا۔ اب یہ جتنے بھی دن باقی ہیں انشاءاللہ علامات قیامت پہ بات ہوگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن و حدیث میں قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں ناظرین وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی خدا نخواستہ اس بات کو نگیٹ کرتا ہے تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے۔ مگر ناظرین قیامت کب قائم ہوگی، کس وقت قائم ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں دی گئی۔ چنانچہ لوگوں میں قیامت کے وقت کے بارے میں جاننے کی جستجو بھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے دور میں بھی ناظرین یہی جستجو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوالات بھی کیے گئے۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ یہ کفار آپ سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ فرما دیں کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے مقررہ وقت پر اس اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا، اور وہ آسمانوں اور زمینوں کے بارے میں رہنے والوں پر شدائد و مصائب کے خوف کے باعث بوجھل لگ رہی ہے۔ وہ تم پر اچانک حادثاتی طور پر آ جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ فرما دیں کہ اس کا علم تو محض اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، اس آیت کے مفہوم میں علماء کرام اور مفسرین نے یہ بات واضح کی ہے کہ کفار مکہ اور ان کے دوسرے عزیز و اقارب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کے مطلب قیامت کب آئے گی یہ کیا کرتے تھے، اس انداز میں کرتے جیسا کہ ان کے قریبی دوست ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان تو رشتہ داری ہے، ہمیں تو بتا دیجئے کہ قیامت کب آ رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن مجید کی اسی سورہ اعراف کی ناظرین آیت نمبر 187 سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب ناظرین کرام میں آپ کو بتلاؤں کہ قیامت کی بہت سی علامات بیان کی ہیں جن کو دو اقسام میں بیان کیا جاتا ہے، ایک قیامت صغریٰ اور دوسری جو قیامت کی علامات ہیں ان کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی ایک علامات صغریٰ ہیں اور ایک علامات کبریٰ ہیں جو قیامت کے ناظرین آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور ظاہر ہے یہ آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی اول اگر ہم علامات صغریٰ پہ بات کریں تو آج ناظرین جن میں سے کچھ ظاہر بھی ہو چکی ہیں اور کچھ ظاہر ہو رہی ہیں اور کچھ ظاہر ہونے والی ہیں، یعنی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک وجود میں آتی رہیں گی۔
اچھا دوسری جو ہے ناظرین وہ ہے علامات کبریٰ جو عین قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، یعنی جس وقت قیامت قریب ہوگی اس وقت علامات کبریٰ کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے سور پھونکے جانے تک وجود میں آتی رہیں گی اور آغاز قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ آج ناظرین میں آپ کو قصص القرآن میں بنیادی طور پر علامات صغریٰ کچھ بتلاؤں گا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان اہم نشانیوں کو ذرا سنیے گا بھی اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ آج معاشرے میں جو ہمارے سب کچھ ہو رہا ہے نا، آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے آپ معاشرے کا عکس دیکھ رہے ہیں آپ بنیادی طور پر ان علامات کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا، تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اس ضمن میں یوں ارشاد ہوا، بلکہ قیامت انہیں اچانک آ پہنچے گی تو انہیں بدحواس کر دے گی، سو وہ نہ تو اسے لوٹا دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ ناظرین کرام، حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے، اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے حوالے سے اس میں کچھ معلومات ملتی ہے، ذرا سنیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام ایک اعرابی کی شکل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تاکہ لوگوں کو دین سے متعلق تعلیم دی جائے، اور ایک سائل کے انداز میں یعنی سوالیہ انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کے گھٹنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے، یعنی ان سے ملنے لگے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے بارے میں دریافت کیا، اور اس کے بعد ایمان اور احسان کے متعلق دریافت کیا، پھر پوچھا کہ قیامت کب آئی، یعنی ایک تفصیلاً حدیث ناظرین اس کا میں ایک حصہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس چوتھے سوال کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم ہے جس نے سوال کیا، یعنی اشارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف تھا۔ قیامت کے متعلق ناظرین پوچھے گئے اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم پر قیامت اچانک ہی آئے گی۔ قیامت کا اچانک آنا ہی ناظرین مشیت ایزدی ہے۔ عقل سلیم کے حوالے سے بھی اس پر غور و فکر کیا جائے تو یہی بات حکمت بالغہ کے مطابق دکھائی دیتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ موت اور قیامت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیا خبر کہ امر الہی کس وقت نافذ العمل ہو جائے اور اسے اپنے خالق و مالک کے سامنے اپنا نامہ اعمال پیش کرنے کا، یعنی اس شخص کو جو قیامت کا انتظار کر رہا ہے اسے موقع پیش ہونا پڑے، یعنی مل جائے۔ قیامت کے بارے میں ناظرین استفسار کے بعد سائل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ پھر قیامت کی کچھ علامات کے بارے میں نشاندہی کر دی جائے۔ اس کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر دو خاص نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ باندی اپنی مالکہ اور آقا کو جنم دے گی۔ بہت توجہ سے سنیے گا ناظرین اس بات کو، میں بھی جا کے تھوڑا سا اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری یہ کہ مفلس و نادار، ننگے بھوکے لوگ اور بکریوں کو چروانے والے بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنائیں گے۔ بہت توجہ سے ذرا فوکس کریں تو آپ کو اطراف میں چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی ناظرین۔ پہلی بات کی اکثر جو لکھنے والے وہ اس طرح سے لکھتے ہیں ناظرین، اس کی تشریح اس انداز سے کرتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک ماں باپ کی نافرمانی بلکہ توہین بہت عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ بیٹیاں جو صنف نازک سے تعلق رکھتی تھیں اور جن کی سرشت ہی اطاعت، محبت اور والدین سے وابستگی کا جذبہ ہوتا ہے ناظرین، وہ سرکش اور بد تہذیب ہو جائیں گی۔ نہ صرف یہ ان کے احکام کی نافرمانی کریں گی بلکہ الٹا ان پر حکم چلائیں گی جس طرح کے مالکہ اپنی ملازمہ یا باندی پر حکم چلاتے ہیں۔ ایک لمحے رکوں گا ناظرین اور ذہن میں رہے کہ آج جو کچھ بھی اس معاشرے میں سوسائٹی میں ہو رہا ہے، اگر آپ غور کریں تو اب چیزیں ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی نا سوشل میڈیا کی وجہ سے، دیگر حوالوں سے۔ جو بھی حال ہی کے واقعات کراچی میں ہوئے ہیں، یہ 14 برس کے اندر کی جو بچیاں، یہ دادو کی بچی ہے، کراچی کی 2-3 بچیاں، یہ تمام یہ کیا قصہ ہے؟ یہی تو قصہ ہے کہ اب بیسیکلی عورت جو ہے وہ اپنی مالکہ کو جن رہی ہیں، اور یہ بچیاں وہ کسی بھی طور سے اپنی ماؤں کی خدمت گزار نہیں، اطاعت شعار نہیں ہیں، بلکہ یہ بد تہذیبی میں آگے اور نافرمانی میں مکمل طور پہ نکل گئی ہیں۔ بہرحال ناظرین، برہنہ تن اس سے آگے کی جو بات تھی، برہنہ تن
تن برہمنا پا، چرواہوں کے ہاتھ دولت لگ جانا اور بہت زیادہ مطلب فخر کے ساتھ بلند بالا عمارتوں کا بنانا، فراوانی دولت کی پیش گوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی۔ دولت کے بے مقصد خرچ اور بدترین اسراف کی طرف نشاندہی بھی، اور اس امر کی طرف بھی کہ قرب قیامت میں اختیار، اقتدار اور وسائل پر نااہل لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ دولت جب کم ظرف کے ہاتھ میں آ جائے گی تو اس سے حرص بڑھتا جائے گا، حسد کی بیماری عام ہو جائے گی، عدل معاشرے سے مفقود ہونے لگے گا۔ یہ معاشرے میں جو کچھ بھی ناظرین ہو رہا ہے آپ کو بالکل ایسا لگے گا، اور یقیناً حق ہے میرے سرکار کا فرمایا ہوا، آپ کو ایسا لگے گا کہ معاشرے کے آئینے میں آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، اور جو سرکار نے فرمایا منون وہ تمام باتیں اس وقت آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال بلاغت سے ناظرین ان علامتوں کے ذیل میں آنے والی ہزارہا خرابیوں کی مکمل نشاندہی فرما دی ہے۔ ان دو نشانیوں کے علاوہ ناظرین قرب قیامت کی اور بہت سی علامتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، مگر یہ سب قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ناظرین ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایمانداری دل سے نکال لی جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اچھا بھلا ایماندار شخص رات کو سوئے گا اور اس کے دل میں ایمانداری نکال لی جائے گی، پس ایک سیاہ دھبا کی طرح ایمانداری کا نشان اس کے دل میں رہ جائے گا۔ اگلے روز سوئے گا تو اتنی ایمانداری بھی اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی اور صرف آبلے کی طرح ایک ہلکا سا نشان باقی رہ جائے گا، جس طرح ایک انگارہ پاؤں پر لگانے سے آبلہ پھول جاتا ہے، جس کا نشان تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ قیامت کے نزدیک لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں ایمانداری نہیں ہوگی۔ اس حدیث پاک سے ناظرین پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت لوگوں کا ایمان اس قدر کمزور ہو جائے گا کہ ان کے دلوں میں خوف خدا نہ رہے گا، روپے پیسے کا لالچ ان پر مکمل طور پہ غلبہ پالے گا۔ جب دیکھ لیجئے ناظرین کہ خرید و فروخت میں کیا ہو رہا ہے، ایمانداری کا تصور ناپید ہوتا جا رہا ہے، بس مال آنا چاہیے جہاں سے بھی آئے، ہائے پیسہ ہائے دولت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، قتل عام ہو جائے گا، وہ کیسے سنیے؟ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ناظرین کہ قتل بہت بڑھ جائے گا، انسانی جان کی کوئی اہمیت اور وقت نہ رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایسے شب و روز آئیں گے کہ ان میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اترے گی اور حرج عام ہوگا۔ حرج کا مفہوم ہے قتل۔ اس کے بعد ناظرین جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی۔ اچھا وہ کیا؟ وہ سنیے، قیامت سے قبل جھوٹ بولنے والوں کی بہت کثرت ہو جائے گی، لوگ جھوٹ بولنے میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گے۔ یعنی آپ یہ حدیث سننے کے بعد آج صرف ٹیلی ویژن اسکرینز کو کھولیے صاحب، تقریباً 80 چینلز ہیں پاکستان میں، جدھر جائیں گے آپ کو جھوٹ نظر آئے گا، ببانگ دوہل نظر آئے گا، ہر آدمی جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے گا، اللہ ماشاءاللہ جو لوگ سچے ہیں وہ سچے، اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کو قائم رکھے۔ لیکن الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا سے لے کے آپ ٹی وی میڈیا کو اٹھا لیجئے، نیچے سے لے کے اوپر تک ایوانوں تک اٹھا لیجئے ناظرین، ہر شخص آپ کو جھوٹ کی نحوست کے اندر مبتلا نظر آئے گا۔ میرے سرکار نے 1450 برس پہلے بات فرما دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہو، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے۔ دیکھ لیجیے آج بازار، تجارتی مراکز عام ہیں، وقت مکمل طور پہ گھٹ جائے گا، امانت ضائع کر دی جائے گی۔ وہ کیسے؟ قیامت اس وقت تک، یعنی اس وقت تک بہت قریب ہوگی جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا، یعنی ایسے لوگوں کے سپرد ذمہ داری کر دی جائے گی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے گا ناظرین، ذمہ داری ان لوگوں کو دی جائے گی کہ جن کی اہلیت نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اعرابی حاضر بارگاہ ہو کر عرض گزار ہوا، قیامت کب ہے؟ فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ عرض کی کہ امانت کس طرح ضائع کر دی جائے گی؟ فرمایا جب کار جہاں بانی نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا۔ میرا خیال ہے میری بات ناظرین آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ علامات قیامت میں سود عام ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ سنیے، یعنی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی جائے گی، لوگوں کے درمیان سود کا لین دین عام ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ اس نے جو مال کمایا وہ کیسے حاصل کیا، آیا
حلال کے ذریعے سے حاصل کیا یا حرام کے ذریعے سے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب سود کا غلبہ ہو جائے گا، یعنی کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے، دین کرتے ہو اور سود چاہیے۔ ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا، مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے۔ آج دیکھ لیجئے صاحب، IMF کے پاس ہم سود در سود در سود در سود کے معاملے کے اندر الجھے ہوئے اور نکلنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہی ہمیں نکالے، نا اہل لوگ حکمران ہو جائیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم پر ایسے حکمران حکومت کریں گے جو ممبروں پر بڑی حکمت سے واز کریں گے، اور جب ممبر سے اتریں گے تو ان سے حکمت چھین لی جائے گی، ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ مزید فرمایا کہ ایسے حکمران آتش پرستوں سے بھی برے ہوں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ناظرین زلزلوں کا کثرت سے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے، جب زمین اپنے سخت بھونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرائی جائے گی اور زمین اپنا سب بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی اور انسان حیران و ششدر ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنے حالات خود ظاہر کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے کثرت سے آئیں گے، وقت میں برکت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد کی ناظرین ایک اور روایت سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد سنا ہے کہ علم کا اٹھ جانا، جہالت کا عام ہو جانا، بدکاری کا کثرت سے ہونا۔ دیکھ لیجئے صاحب، آج علم اٹھتا جا رہا ہے، انفارمیشن کی دنیا کے اندر ہم چلے گئے ہیں، دھڑا دھڑ انفارمیشن آ رہی ہے، صبح و شام آ رہی ہے، کثرت سے آ رہی ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ جو پڑھنا پڑھانا علم حاصل کرنا وہ چیزیں ختم ہو گئیں، انفارمیشن کی دنیا ہے، یہاں موبائل اٹھائیے اور اس کے اوپر آپ لگ جائیے۔ عالم یہ ہو گیا ہے صاحب کہ بدکاری عام ہو جائے گی، نگاہوں کی بدکاری ہے، زبان کی بدکاری ہے۔ کس حد تک ناظرین بدکاریاں بڑھ گئی ہیں اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اب تو ڈیجیٹلائز بدکاریاں ہیں کہ ایپس بن گئی ہیں باقاعدہ کہ لوگ جس وقت چاہیں جس انداز سے چاہیں بدکاری کر لیں۔ شراب نوشی عام ہو جائے گی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا کفیل صرف ایک مرد ہوگا۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ناظرین جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ دیر نہ ہوگی، وہ یہ ہیں: حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا اور بیت اللہ شریف کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر، ان کے دست مبارک پر بیعت خلافت کرنا، ان کے زمانے میں کان دجال کا نکلنا۔ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے ناظرین، آگے جا کے انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا میں۔ اور 40 دن تک زمین میں فساد مچانا، اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یعنی یاجوج ماجوج کے فتنے کے بارے میں ناظرین ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آئندہ وقتوں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ دابۃ الارض کا صفا کی پہاڑی سے نکالنا، صفا اور مروہ ذہن میں نا ناظرین آپ کے، جب آپ جاتے ہیں عمرے کے لیے حج کے لیے تو یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کی سنت ہے کہ ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں، تو صفا کی پہاڑی سے وہ جانور نکلے گا، میں اس کے بارے میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی جس سے ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہونے والا ہے، اور اب اس نظام کو توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو جائے گا، مگر یہ اس عالم نزا کا وقت ہوگا ناظرین، یعنی جس طرح نزا کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس قسم کی کچھ اور بڑی بڑی نشانیاں اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا قیامت بہت ہی خوفناک چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تیاری کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ناظرین جو رسوائیاں ہیں، جو ہولناکیاں ہیں، اس سے محفوظ فرمائے۔ محشر کا میدان تو قائم ہونا ہے صاحب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ساری جتنے بھی واقعات سرکار نے فرمائے یہ ظہور پذیر اسی طرح سے ہوں گے ناظرین۔ عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، فہم والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور یاد رکھیے گا نظر والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔
دیکھتے رہیے، سمجھتے رہیے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن نگاہ آپ کی سرکار علیہ السلام کے فرامین پہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حق بھی ہیں، سچ بھی ہیں۔ جو میرے سرکار نے فرمایا، جس مسلمان نے سرکار کے فرامین اور قرآن کی روشنی میں ان باتوں کو تولا ناظرین اور سمجھا، وہ دنیا کی سمجھ لے گا اور اسے اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کس سمت جا رہی ہے اور معاملات کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ لیکن جس نے سرکار کی احادیث کو چھوڑا اور قرآن کو چھوڑا، پھر وہ بھٹکتا رہے گا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو شام 4 بجے افطار کی براہ راست نشریات میں ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔